انسان خود کو برائیوں سے کس طریقے سے روک سکتا ہے؟ کیا آخری نبی کا تذکرہ دوسری آسمانی کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے؟ اور کیا انسان اپنے منصب کو بچانے کے لیے حقیقت کو چھپا سکتا ہے؟ ان سوالات کے جوابات کو جانتے ہیں آج کے اس ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم سورہ بقرہ کی 3 آیتوں کی تفسیر کو لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے آیت نمبر 76 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو غور سے سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور یہی یہودی جب مومنین سے ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، لیکن جب اکیلے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ان میں سے بعض دوسروں پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نے جو مطالب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صفات تمہارے لیے توریت میں واضح کیے ہیں، تم انہیں مسلمانوں کے سامنے کیوں بیان کرتے ہو؟ کیا اس لیے کہ قیامت کے دن وہ بارگاہ خداوندی میں تمہارے خلاف ان سے استدلال کریں؟ کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ ناظرین، پروردگار عالم نے اس آیہ مبارکہ میں صرف ایک نقطہ رکھا ہے، اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ایک روایت کے مطابق یہودیوں میں سے کچھ مخلص لوگ جب مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں اور ان کے اوصاف ہماری توریت میں موجود ہیں اور ہم بھی انہیں مانتے ہیں، لیکن یہی لوگ جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سرزنش کرتے ہیں کہ تم محمد کے اوصاف اور نشانیاں مسلمانوں کو کیوں بیان کرتے ہو؟ اگر تم انہیں توریت میں موجود باتوں کی خبر دو گے تو قیامت کے دن تمہارے خلاف انہی چیزوں سے استدلال کریں گے۔ تفسیر مجمع البیان۔ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے اس آیت میں کچھ پیغامات بھی رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، انسان کو جب حقیقت کا علم ہو جائے تو اسے اس کی پیروی کر لینی چاہیے اور دوسرے لوگوں کے دباؤ اور دھمکیوں یا ان کے مرتبہ و مقام کے خوف سے حقیقت کو پس پشت نہیں ڈالنا چاہیے۔ قالوا اتحدثونہم بما، اے کاش ان دنوں اگر یہودی علماء حق بات نہ چھپاتے تو آج اتنے یہودی و عیسائی نہ ہوتے۔ نمبر 2، کچھ گمراہ لوگوں کی نگاہ میں نفاق، حقیقت کو چھپانا، اپنے منصب کو بچانا اور بیجا تعصب عقل مندی کی علامت اور عاقلانہ فعل ہوتا، جبکہ یہ بات خلاف عقل ہے۔ ناظرین، اس ایپیسوڈ کی دوسری آیت یعنی آیت نمبر 77 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ کیا وہ نہیں جانتے کہ خداوند اندرونی اور بیرونی اسرار سے واقف ہے؟ ناظرین، پروردگار عالم نے اپنے بندگان کے لیے اس آیہ مبارکہ میں صرف پیغامات رکھے ہوئے ہیں، آئیے ان پیغامات کو بھی جانتے ہیں۔ نمبر 1، خداوند کے موجود ہونے اور اس کے علم پر ایمان انسان کو برائیوں سے روکتا ہے۔ نمبر 2، خداوند متعال کے نزدیک آشکار اور پنہان سب برابر ہے۔
ناظرین، اس ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 78 کی تفسیر کو جاننے کے لیے سب سے پہلے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سن لیتے ہیں۔ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ خداوند اندرونی اور بیرونی اسرار سے واقف ہے؟ ناظرین، آیت نمبر 76 کی طرح اس آیت میں بھی صرف ایک نقطہ پایا جاتا ہے، آئیے اس ایک نقطے کو جان لیتے ہیں۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے ایک اور گروہ کا تعارف کرایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ مذکورہ یہودیوں کے علاوہ ہیں۔ پہلے بیان کیے گئے گروہ میں تو صاحبان علم و دانش تھے، توریت میں موجود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و علامات سے باخبر تھے، مگر حقیقت کو چھپاتے تھے۔ اس آیت میں ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو آسمانی کتاب سے بالکل ناواقف ہیں اور اپنے خیالات اور آرزوؤں کے ہجوم میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کے خیالات اور آرزوئیں یہ تھیں کہ یہودی ایک اعلیٰ ترین نسل کے لوگ ہیں، نیز ہم خدا کی اولاد اور اس کے پیارے ہیں، پس ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی اور سزا بھی ملی تو وہ صرف چند دنوں کے لیے ہوگی۔ اس کا نمونہ سورہ نساء آیت نمبر 80 120، سورہ بقرہ آیت نمبر 109، نیز سورہ مائدہ آیت نمبر 21 میں اس قسم کی آرزو اور خواہشات کا ذکر ہوا ہے۔ ناظرین، آیت نمبر 78 کی تلاوت، ترجمہ اور ایک نقطے کو جاننے کے بعد اب اس آیت کے پیغام کو بھی جان لیتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے زمانے میں اپنے معاشرے میں موجود ذرائع شناخت، افکار اور لوگوں میں رائج عقائد سے آگاہی ہونی چاہیے۔ نمبر 2، کتاب اور معلم ہونے کے باوجود لا علم ہونا اور ان پڑھ ہونا ایک عیب ہے۔ کتاب حق تک رسائی کے لیے ہر کوئی کوشش کرے تاکہ ہم پر تنقید نہ کی جا سکے۔ نمبر 3، لا علمی اور ان پڑھ ہونا بیجا آرزو اور غلط خیالات کی راہ ہموار کرتا ہے۔ نمبر 4، توقعات علم پر مبنی ہونی چاہیے، نہ کہ خیالات اور گمان پر۔ نمبر 5، عقائد میں خیال و گمان کی پیروی ممنوع ہے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ یہودیوں کی کتاب توریت میں بھی آخری نبی کا تذکرہ پایا جاتا تھا اور وہ اس بات کو جانتے بھی تھے، اور اگر کوئی انسان اپنے منصب کے لیے حقیقت کو چھپا رہا ہے تو یہ عقل مندی نہیں ہے، اور اگر کوئی انسان اس بات پر ایمان لائے کہ پروردگار عالم انسان کے ہر اعمال کو دیکھ رہا ہے، ہر چیز کو وہ سن رہا ہے، تو وہ اس طریقے سے گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ایپیسوڈ، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔